ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، اور آج میری بھی یہاں پہلی وزٹ ہے، اور میں نے اپنا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہمارا سوشل میڈیا سیل ہے اور انفارمیشن کے حوالے سے جو سیٹ اپ ہے اس کا بھی وزٹ کیا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے 14 اگست کو ہمارے ملک کی جشن آزادی کا مہینہ ہے۔ ہم 14 اگست ہر سال شائنہ شان طریقے سے مناتے ہیں۔ اس سال بھی وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 14 اگست صرف وہ ایک دن تک محدود نہ ہو، بٹ پہلی تاریخ سے لے کے اور 14 تاریخ تک ایک سیریز آف ایونٹس ہوں، تاکہ خاص طور پہ جو مئی کے مہینے میں پاکستان کو ایک کامیابی ملی تھی معرکہ حق کے حوالے سے، اس کو بھی ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے، اور ہم اپنی قوم کو موبلائز کریں کہ وہ جو آزادی ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ یا اس کی ایک فیل آپ کو پتہ چلے کہ ایک آزاد ملک اور خدا نہ خواستہ اگر آپ غلامی میں ہو تو اس میں کیا فرق ہے۔ اس حوالے سے اس سال ہم جو نارمل ایونٹس ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے 14 تاریخ کو سندھ صوبے کے حوالے سے قائد اعظم کی مزار پہ صبح ایک ایونٹ ہوتا ہے فلیگ ہوسٹنگ کا، جس میں گورنر صاحب اور چیف منسٹر اپنی کیبنٹ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس میں ہم مدعو کرتے ہیں ڈپلومیٹس کو بھی، ہم جو پرومیننٹ سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں، اسکول کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ ایونٹ تو ہر سال کی طرح ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہم پہلی تاریخ سے شروع کریں گے، اور اس دفعے ہم جشن آزادی کی جو تھیم ہے وہ معرکہ حق کو نظر میں رکھتے ہوئے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اڑان پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو بھی ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پچھلے 1 سوا سال میں ہم ایک صحیح سمت میں جا رہے ہیں اکانومی کے حساب سے، تو ہم لوگوں کو جو ان کی امیدیں ہیں ان کو ری انفورس کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایشیا کے اندر ایک ایمرجنگ اکانومی ہوگی، اور ہم اکانومی کے لحاظ سے اور اس ریجن کے امن و امان کے لحاظ سے بھی ایک نیٹ ریجنل سٹیبلائزر بنے۔ جیسے میں نے کہا، ہم نے خود میٹنگز کی، ایک ہم نے کمیٹی بنائی تھی، سینئر منسٹر انفارمیشن شرجیل میمن صاحب، ناصر شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، محمد خان مہر صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب اس کمیٹی کے ممبران تھے، جنہوں نے ڈفرینٹ لوگوں سے انگیج کیا۔ میں نے خود اس کمیٹی کی 2-3 میٹنگز کی ہیں، اور پھر میں نے 2 دن پہلے ایک میٹنگ جو بزنس کمیونٹی تھی، بینکس تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، ان کے ساتھ بھی کی، تاکہ ہم ساتھ مل کے یہ جشن آزادی کے لیے صوبہ سندھ میں بھرپور طریقے سے اس کو منائیں۔ نیشنل فلیگ ہوسٹنگ ہر امپورٹنٹ بلڈنگ اور پرائیویٹ بلڈنگ میں ہم کریں گے۔ ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ بلکہ آج شروع ہو گیا یہ کہ اعلان کریں کہ جو گھر، دفاتر، مالز، کمرشل جو بلڈنگز ہیں اور گاڑیاں، ان سب کو سجانے کی ہم ایک کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اور جو بہترین گھر ہوگا، بہترین مال سجایا جائے گا، بہترین دکان ہوگی، بہترین گاڑی ہوگی، بہترین سرکاری عمارت ہوگی، ان کو ریکگنائز کریں گے، ان کو انعامات بھی دیں گے۔
تاکہ لوگوں میں وہ جذبہ آئے. ہر بلڈنگ کی ایلیمینیشن ہوگی اور وہ ایلیمینیشن میں ہی سجاوٹ آ جاتی ہے. ریلیز تو 14 اگست کو ویسے ہی لوگ کرتے ہیں. ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھی یہ فلیگ ہوسٹنگ ایونٹس وغیرہ کریں گے. 14 تاریخ کے تو جو نارمل ایونٹس ہوتے وہ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم 13 تاریخ کی رات کو یعنی 13 اور 14 کی درمیانی شب انشاءاللہ تعالی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک پبلک کے لیے اوپن کانسرٹ کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کراچی کے شہری, کراچی سے باہر کے بھی لوگ, نیشنل اسٹیڈیم میں 34-35 ہزار کی گنجائش ہے, تو میرا خیال ہے وہ چھوٹا پڑے گا ایسے ایونٹ کے لیے. اور وہ ایونٹ ہم کر رہے ہیں, اور اس ایونٹ کو کنفرم کر دیا انہوں نے, ٹویوٹا موٹرز ہمارے ساتھ اس کو اسپانسر انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایونٹ جس میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مایہ ناز فنکار ہوں اور پبلک کو ایک اچھا انٹرٹینمنٹ کا ملے. اس کے ساتھ ساتھ فائر ورکس کا بھی پروگرام ہے وہیں نیشنل اسٹیڈیم پہ اس دن وہ ہم کریں گے. اس سے پہلے 8 تاریخ کو حیدرآباد میں رانی باغ میں ایک میوزیکل کانسرٹ اور اسی طریقے کا کلچرل ایونٹ ہوگا. اس کو عارف حبیب گروپ آف کمپنیز جو ہیں انہوں نے اسپانسر کیا ہے. اور 10 تاریخ کو میونسپل اسٹیڈیم یا ارور یونیورسٹی سکھر میں ہم سکھر میں ایسے ہی ایک کلچرل ایونٹ, ایک میوزیکل کانسرٹ جشن آزادی مارکہ حق کے حوالے سے کریں گے. تو یہ تو 3 میجر ایونٹس ہو گئے ہمارے تینوں بڑے شہر میں, ہم کراچی, پھر حیدرآباد اور سکھر میں. 13 تاریخ کو ہی کلچر ڈپارٹمنٹ سی ویو سے لے کے شارع فیصل ایک کلچرل فلوٹ بنائے گی جو کہ ٹریول کرے گا, اور اس کے لیے ذوالفقار شاہ صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکینڈز آئیں گے اس سے پہلے, اس لیے کہ زیادہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ویکینڈز پہ ایکٹیویٹیز ہوں. ایک کراچی سے لے کے چوکندی ٹومز تک ویمنز بائک ریلی ہوگی 3 اگست کو صبح 10 بجے. کراؤن گروپ جو موٹر سائیکلز وغیرہ بناتے ہیں وہ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں. پھر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ایونٹس ہیں. اسپورٹ کو 160 ایونٹس جہاں تک مجھے بتایا اسپورٹس منسٹر نے پورے سندھ میں ان 14 دنوں میں 160 ایونٹ ہوں گے. میں صرف جو میجر ہیں ان کا آپ کو بتاتا ہوں. اسپورٹس اینڈ یوتھ سینٹر گلستان جوہر میں کیپٹن سرور شہید اسپورٹس گالا ہوگا 12 اور 13 اگست کو. ہم ایک میراتھن کریں گے 10 اگست کو, اتوار کا دن ہے غالباً, نشان پاکستان سے لے کے 2 دریا تک اور واپس ایک میراتھن کرائے گی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ. 10 تاریخ کو ہی ٹائمنگ ہم اس کی دیکھ لیں گے. لیٹر ان دا ڈے سی ویو سے لے کے فریر ہال تک جو ہماری روایتی ڈونکی کارٹ ریس ہوتی ہے وہ کرائیں گے. لیکن یہ ساری تھیمز جو ان کی ہوں گی وہ آزادی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. جو میں صرف میجر بتا رہا ہوں, میں نے کہا ویسے تو 160 ہیں, سارا دن نکل جائے گا اگر ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا. ایک میچ میئر 11 اور منسٹر 11 کر رہے ہیں, مجھے ابھی پتہ چلا ہے, مجھے نہیں کھلا رہے اس میں, یہ آپس میں کھیل رہے ہیں. تو وہ 8 اگست کو برہانی اسپورٹس کمپلیکس میں ہوگا. تو میں نے کہا ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ میں نہ کھیلوں. تو پھر 9 اگست کرکٹ میچ, 9 اگست کو ہم نے ایک کلندر 11 ورسز بھٹائی 11 ایک میچ معین خان اکیڈمی میں کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس میں کھیلوں کسی بھی ٹیم سے, جس ٹیم سے ہوا. تو میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ ان میچز میں اگر آپ نے اس لیے کہ یہ کوئی سرکاری یا اس کے لیے ہم چاہیں گے میڈیا سے بھی لوگ ہوں, اسپورٹس اسٹالورٹس بھی ہوں اور شو بزنس کے لوگ بھی ہوں, ایک کمبائنڈ ایک نوجوان بھی ہوں اور میرے جیسے بوڑھے بھی ہوں. ہارڈ بال ہوگا یار, ٹیپ بال سے کون کھیلتا ہے. ٹھیک ہے جی.
اس کے ساتھ ساتھ سائیکلنگ ریس ہے فریر ہال سے مزار قائد تک، سپورٹس ڈپارٹمنٹ وہ کر رہا ہے. ہم نے فشریز ڈپارٹمنٹ اور ڈپٹی کمشنر کماڑی کو کہا ہے کہ اور پورٹ سے بھی ڈپٹی وغیرہ سے بات کر کے کہ ایک بوٹ ریس ہم کریں گے 9 اگست کو، سیٹرڈے کا دن ہوگا. اس کے علاوہ جو ہمارے کے ایم سی نے کہا ہے کہ جی وہ جہانگیر کوٹھاری پریڈ پہ 13 اگست کو کانسرٹ، اچھا یہ میں نے ان سے کہا تھا لیکن یہ 13 اگست آپ دونوں یہ ڈیٹ ہم چینج کریں گے، بس 13 کو ہمارا ایک ایونٹ ہے تو 2 ایونٹ نہیں کریں گے، کسی اور دن پہ ان سے کرا لیں گے. یہ کانسرٹ اور فائر ورکس کے ایم سی جو کرنا چاہتی ہے جہانگیر، اگین اوپن ٹو پبلک، جہانگیر کوٹھاری پریڈ پہ. اس کے علاوہ کئی اور یہ تو ہماری انیشل لسٹ ہے ساری. ابھی اور لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹیسپیٹ کریں. ہم نے بینکس کو کہا ہے انہوں نے آنا ہے، وہ ایلیمینیشن تو کریں گے اور اس کمپٹیشن میں حصہ لیں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ صوبہ سندھ میں آزادی کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ پورے پاکستان سے بہتر ہوں. ویسے بھی کراچی منی پاکستان کہلاتا ہے، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ کراچی کے اندر میں نے بتایا میٹنگ کی، میں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ میں نے بتایا میٹنگ کی اور ان لوگوں نے کافی انٹرسٹ شو کیا ہے. اور اس کے بعد ہی جیسے میں نے بتایا کہ انڈس موٹرز ٹویوٹا موٹرز جو ہے وہ 13 تاریخ والا ایونٹ کراچی والا اور حیدرآباد والا ایونٹ عارف حبیب گروپ آف کمپنیز وہ اسپانسر کر رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ سارے بزنس کمیونٹی والے بھی اپنے اپنے ایونٹس کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے کرے. ہر جگہ پہ جہاں ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، میں آپ سب کے توسط سے سندھ کے شہریوں سے کہوں گا کہ ہاں ایک دو چیزیں میرے سے رہ گئی ہیں، میں نے یہ اس کے علاوہ یہ انہوں نے بھی لکھ کے دیے. 11 اگست کو ہوتا ہے مائنورٹیز ڈے، تو انشاءاللہ تعالی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا ایونٹ ہمارا جو مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ ہے وہ 11 اگست کو کرے گا جشن آزادی کے حوالے سے. ایک ایونٹ ہم کریں گے جو ہمارے پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا ایونٹ کسی ایک دن، وہ بھی میں نے ڈپارٹمنٹ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز جو امپاورمنٹ آف پیپل ود ڈسیبلٹیز ان کو ہدایت کر دی ہے کہ ایک بڑا ایونٹ وہ ایک پورے دن کا میلہ ٹائپ ہوگا جس میں انشاءاللہ ہماری کیبنٹ والے بھی، میں خود پارٹیسپیٹ کروں گا. اس 5 تاریخ کو کشمیر، جب بھارت نے کشمیر کے اوپر اپنی وہ لاز ختم کر کے اور نئے لاز بنائے تھے، اس کے حوالے سے ہم 5 تاریخ کو وہ سیلیبریٹ کریں گے. 1 اگست کو چلے اس کی کہتا ہوں وہ جو ہماری چیمبر کرتی ہے مائے کراچی کا ایونٹ 1 اگست یعنی پرسوں صبح 11 بجے میں خود ادھر ہوں گا، اور میں نے ان کے ساتھ بھی یہی بات کی ہے کہ ہم نارملی یہ ایونٹ فیبری مارچ میں ہوتا ہے، اس سال اگست میں ہو رہا ہے، تو ہم اس کو یوم آزادی کے حوالے سے اس ایونٹ کو بھی ماڈل کریں گے. اور جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی کریں گے، ایک ونٹیج کار ریلی یعنی پرانی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کی ریلی کرانے کی کوشش کریں گے. ہیوی بائکس ان کی ایک ریلی کرانے کی کوشش کریں گے. فیملی فیسٹیولز میلے وغیرہ لگائیں گے ہر جگہ پہ. پینٹنگ کانٹیسٹ آزادی کے حوالے سے لوگوں کا کہنا کہ وہ اپنے پن پارے بنائیں، آرٹس کاؤنسل میں موسٹ پرابلی اس کا انعقاد کریں گے. سنگنگ کانٹیسٹ بلکہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ کو کہ کوئی ایسا کر لیں کہ بچے بڑے بوڑھے جو بھی اپنا گانا ریکارڈ کر کے اگر کوئی نمبر ہو اس پہ واٹس ایپ وغیرہ کریں، اور اس کو ہم ایک جوری بنا لیتے ہیں کہ اس پہ وہ چیک کرے اور اس کو ہم ایک انعام دیں. یہ بھی آپ کرا لیں. مشاعرہ انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے. ایک رکشہ ریلی کی بھی ہے ہمیں جو پلان. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہم نے اس دن میٹنگ میں فیصلہ کیا تھا اور اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے کہ ہم ایک ہیومن فلیگ بنانا چاہتے ہیں کسی بڑے گراؤنڈ میں، کسی ایک
دن پہ اس کو بھی ہم تعین کریں گے کہ ہم وہ ہیومن فلیگ اس میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ آپ شریک ہوں تاکہ ہم ایک پاکستان کا جھنڈا جس میں ہمارا سبز رنگ سفید اور ہمارا جو چاند تارہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک لوگوں کی مدد سے وہ ایک ہیومن فلیگ بنائے. تو یہ سارے پلانس تھے. میں نے کہا کہ یہ لانچ کرنے کے لیے 1 اگست سے پہلے آپ سب دوستوں سے ملوں اور آپ سے یہی ریکویسٹ کروں کہ میڈیا بھی زیادہ سے زیادہ قوم میں جذبہ آزادی، قوم کے اندر ہم آہنگی اور ہماری قوم کو متحد کرنے کے لیے جو ایک موقع آتا ہے ہمارے پاس یوم آزادی کے حوالے سے، اس کو اجاگر کرے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی یہ جو پہلے 14 دن ہیں اگست کے ان کو شاہانہ شان طور سے منائیں. میں نے بتایا آپ کو بوٹ ریس میں نے بتائی، مائی گیلوں کی ریلی بھی ہے، یہ بلوچوں کی بھی ہے. یہ جو سارا پلان ہے لازمی اس میں کراچی شہر آپ کو بتائے 24 گھنٹے جاتا ہے. اس میں ٹریفک پلان کیا ہوگا کیونکہ جہاں ریلیاں نکلیں گی. دوسری بات یہ کہ دیاری کی کیا پوری ہماری سندھ کی 2-3 اور بھی ثقافتیں جیسے کہ گدا گاڑی ریس ہوتی ہے وہ ہے پتہ نہیں کسی نے سر تاں ڈونکی جو نہ سمجھو. صحیح بالکل. دیکھیں میں نے کہا نا 160 پروگرام ہیں، میں نے کچھ بتائے ادھر 160 پروگرام ہیں جو کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. آپ نے سیکیورٹی اور ٹریفک کی بات کی، میری اس حوالے سے میٹنگ آج صبح بھی چیف سیکرٹری صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جس میں آئی جی بھی تھے تاکہ سیکیورٹی ٹریفک پلان سارا آبویسلی اتنے بڑے پیمانے پہ اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ کوآپریٹ کریں کہ اس لیے تھوڑی بہت تکلیف ہوگی لیکن دس از فار اے گڈ کاز، نہیں تو ہم بہت الٹی سیدھی چیزوں کے لیے روڈ لوگ بلاک کر دیتے ہیں. یہ تو ملک کی آزادی کی سیلیبریشنز کی بات ہے. وقاص حکومتی محکموں کی جانب سے تو پروگرام ہو رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی سے حکومت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر گرینڈ ایونٹ کرے گی کہ تاکہ پورے سندھ سے پیغام جائے سندھ ہمارا پاکستان کو بنانے والوں میں یہ موقع استعمال کرتے ہوئے ساری سیاسی جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ حکومت سندھ کے ساتھ، اور یہ جو حکومت سندھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو پاکستان پیچھے تو جو ہے اس کو سارا گائیڈ کرنے والے اور چینل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو میں باقی سیاسی جماعتوں سے ہم آفیشلی بھی یعنی فارملی بھی ان کو اپروچ کریں گے، لیکن یہ موقع ہے تو میں میڈیا کے توسط سے بھی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سیلیبریشنز میں اپنی اور چیزیں بھلا کے وہ تنقید ہوتی رہتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ان کو سب کو اجازت ہے تنقید کرنے کی، بیجا تنقید کرنے کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ اس ہمارے آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ جو چاہے بولے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. کامران عزیز یہ بتائیں کہ اسکول کھل رہے ہیں تو کیا اسکولوں یا تعلیمی اداروں کے متعلق کیا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے یا وہ محکمہ تعلیم ہی وہاں کو؟ نہیں، اسکول نارملی کھلے ہی رہیں گے جیسے ان کا اسکیجول ہے، اس کو ہم نہیں کوئی تعلیم کے حوالے سے ہر دفعے میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ پرائمری اسٹوڈنٹ یاد ہے کہ ہم یوم آزادی کے موقع پہ اپنے اسکول کے اندر ایونٹس کرتے تھے، اکثر باہر جاتے تھے. تو وہ ہم چاہیں گے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ سردار شاہ صاحب بھی میٹنگز میں رہیں اور وہ بھی وہ پلان کریں کہ اسکولس کے بچوں کو بھی ہم کریں اس بھر کے. سی صاحب یہ بتائیے کہ نارملی دیکھا گیا کہ 14 اگست کو لوگ گھر جاتے ہیں، گورکھ ہل اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے پروگرامس ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا وہاں پر بھی کوئی حکومت ڈیسیجن کر رہی ہے لوگوں کو؟ اس وقت دیکھیں پلان نہیں ہے 14 ویسے تو وہ گورکھ جانا ہے، کلچر منسٹر بیٹھے ہیں ادھر، یا تھر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھر جانا ہے تو ہم نے روڈ اتنے اچھے بنا دیے کہ لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں. گورکھ میں بھی کافی حد تک بہتری ہے، جو 2-4 لگ پاس وغیرہ پہ جو پرابلم ہوتے ہیں تو ایشوز تو لوگ خود جاتے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم چاہیں گے یہ کہ خاص طور پہ جو ہمارے میگا ایونٹس ہیں 3 کراچی والا 13 اگست کو، حیدرآباد والا 8 کو غالباً اور سکھر والا 10 اگست کو، اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو، لوگ آئیں. یہ جیسے میں نے کہا یہ فری کانسرٹس ہیں،
ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میں ہم ملک کے مایہ ناز فنکاروں کو بلائیں تاکہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کریں اور ایک آزادی کا جذبہ ابھارے لوگوں کے اندر، لیکن فیسیلیٹیٹ کریں گے ان چیزوں کو۔ ہاں ایک چیز اور بھول گیا میں، اسی دوران 8 اور 9 اگست 9، 10، 11 اگست کو بھٹشا کا میلہ بھی ہے، اور بھٹشا کے میلے کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالی سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، اور یہ ان سیلیبریشنز میں ہم اس بھٹشا کے میلے کو بھی وہ رنگ دیں گے کہ آزادی کا۔ قیام پاکستان میں سندھ کے کردار کا جو رہا ہے اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بار، بلکہ سندھ اسمبلی میں پاکستان کے لیے 2 بار قراردادیں پیش کی ہوئی ہیں اور پاس کی ہیں۔ آخری قرارداد مارچ 1947 مجھے پتہ ہے، میں نے اسمبلی میں پوری تقریر میں بتائی تھی آپ کی بات۔ ہاں کیا اس کردار کو اجاگر کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا پروگرام ہو رہا ہے جس میں جو ہے وہ ایبسلیوٹلی، اگر آپ نے دیکھا ہوگا، اس لیے کہ اس دفعہ اسمبلی کے اندر بجٹ کے دوران کچھ تقاریر ہوئی تھی جس میں میرا خیال ہے انوئنگلی، اس لیے کہ شاید ان کو تھا نہیں وہ علم، تو اس وجہ سے میں نے بڑی ڈیٹیل میں جو پاکستان بنانے والا یہ صوبہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور جس کو نہیں پتہ وہ اپنی درست کرے ہسٹری کی، اس لیے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، پہلی قرارداد اسمبلی نے پاس کی تھی، پھر پاکستان کو جوائن کرنے کے لیے پہلی اسمبلی سندھ تھی جو اس نے مارچ 1947 میں قرارداد 48 میں میرے خیال ہے یہ مجھے 47 ہاں اس میں دی تھی، تو 2 بار قرارداد پاس کی، اور یہ صرف نہیں ہے، جو شروع میں سندھ کو ممبئی سے یا بامبے تھا اس زمانے میں، بامبے سے الگ کرنے کے جو تھی اسٹرگل، اسی کے وجود وہ فاؤنڈیشن تھی پاکستان کو بنانے کے لیے، تو ضرور ہم یہ ساری چیزیں اجاگر ہوں گی۔ سنجے صاحب جو لوگ 1947 میں سندھ آئے تھے اور پاکستان میں سندھ میں شریک ہوئے آپ کے ساتھ، تو اس حوالے سے بتائیں گے کہ سندھ کی مہمان نوازی کیا تھی، کس طرح 47 میں آئے ہوئے لوگوں کی ہم نے ویلکم کیا تھا، اس کا ذرا بتائیں۔ یہ دیکھو نا، بالکل یہ ہسٹری ہے ہماری، اور ضرور ہمارے جو پروگرامز ہوں گے اس میں یہی کہوں گا کلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی، اور باقی جو ہمارے پروگرامز ہوں گے تو یہ ساری چیزیں اجاگر کریں گے ایک بار پھر، اس لیے کہ تاریخ کو جو بھلا دیتے ہیں نا وہ بڑے نقصان میں جاتے ہیں، تو ہم نے اپنے تاریخ کو، اور ہمیں پتہ ہوگا، شاید ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، تو ہم نے وہ یہ تاریخ میں جو اسٹرگل تھی، ساروں کی جو قربانیاں تھیں، ان لوگوں کے بھی جو اپنے گھر بار چھوڑ کے ادھر آئے، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان دونوں کو کا جو تھا اس سب کو اجاگر کریں گے۔ قاضی صاحب ایک منٹ، قاضی صاحب اچھا شاہ صاحب، ٹو بی آنیسٹ آپ اس کو نیگیٹو نہیں لیجیے گا کہ ہم اس سال ہی کیوں اتنا زیادہ سندھ کو، مطلب بار بار کیا یہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ ہم وطن سے، اپنے ماجد سے بہت محبت کرتے ہیں؟ سر نہیں میں نیگیٹو نہیں لے رہا، ہاں نہیں ہاں کر لیں۔ ہمیں کے پی میں، پنجاب میں اس طرح کی میسو ایکٹیویٹی اور پریس کانفرنس نظر نہیں آئی جو ہمیں سندھ میں، تو ہم مطلب ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم نہیں ہم دل سے کر رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان وہ بھی اسی طریقے سے اس کو، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ہم لیڈ لیتے ہیں، ہمیشہ ہم لیڈ لے رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں، یہ دیکھیں یہ سال کیوں ہم زیادہ پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں، اس سال مئی کے مہینے میں جو ہمارا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ تھا، ہم نے اپنے لوگوں کو، اس لیے وہ بڑا افیکٹو شارٹ 3-4 دن میں ختم ہو گیا، لیکن وہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، تو یہ سیلیبریشنز کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس آزادی کی امپورٹنس کو اجاگر کریں، اور یہ چاروں صوبے منائیں گے۔ سندھ آپ نے کہا ہے، ہم نے پریس کانفرنس وغیرہ کی، ہم شاید زیادہ تھوڑے انتھوزیاسٹک ہمیشہ ہوتے ہیں، کوئی جیسے ابھی بات کی قاری صاحب نے کہ 2 بار ریزولوشن سندھ اسمبلی نہیں پاس کی تھی، تو یہ کوئی پروو کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ پاکستان کی محبت ہے جو اب میں
प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, वाज़ेह है। एक मिनट। शाह साहब 5 अगस्त को एक सियासी तंजीम जो है वो एहतजाज करने का भी ऐलान कर रही है, और वो होता है कि नहीं होता। इस्लामाबाद के अंदर एक एहतजाज चल रहा है, इसके अलावा वज़ीरिस्तान के अंदर भी एक एजुटेशन चल रही है। इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर कराची ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बहुत ख़ास करने पड़ेंगे, क्योंकि शरपसंद अनासर ऐसे मौक़ों पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा उस बारे में बता दीजिए, और जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क की दीगर एज अ वज़ीर आला सिंध आप क्या समझते हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं। मैं यही दरख्वास्त करूँगा हर एक से कि ये जब एक वफाकी हुकूमत ने, सूबों ने मिलके एक अच्छी रवायत डाली कि 14 दिन हम सेलिब्रेट करें, तो हर सियासी जमात बाकी चीज़ें छोड़ के इसमें पार्टिसिपेट करे फुली। कोई अगर नहीं करेगा और उसको सैबोटाज करने की कोशिश करेगा तो उसकी लोग उनको पहचान जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल हमारी मुल्क की संगीन तो है। हम देख रहे हैं हमारे 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, आए दिन वहाँ पे टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन इन टेररिस्ट को जहन्नुम रसीद करना ये भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस और हम सब शहरियों का, पाकिस्तान की शहरियों का की ज़िम्मेदारी है। कराची एक ज़माने में, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पुलिस, रेंजर्स, फ़ौज की कुर्बानियों से, शहादतों से, और उसके साथ साथ हुकूमत सिंध के रिज़ॉल्व से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की रिज़ॉल्व से, जो ख़ुद हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप टेररिज्म का बहुत बड़ा शिकार रही है। हमने कभी हार नहीं मानी। आपको वो भी याद होगा ना, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, मायूसी छाई हुई थी। उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया था कि पाकिस्तान कब पे। तो इन टेररिस्ट के डर से या इन टेररिस्ट की वजह से हम कोई अपनी एक्टिविटीज़ कर्टेल नहीं करेंगे। हाँ, सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे और हम अच्छी तरह उसका एहसास है और इंशाअल्लाह ताला वो लिए जाएंगे। मैं फिर आप लोगों के तवज्जुह से यही दरख्वास्त करूँगा, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी से, हर मुहब्बे वतन सियासी जमात से, कि जब एक पूरी या तो कह दें कि जी हमने यौम आज़ादी इस साल नहीं मनाना है और देख लें उसकी रिएक्शन क्या आती है, लेकिन जब एक फ़ैसला हुआ है कि जी हमने इस साल शायना शान तौर से मनाना है और पूरे 14 दिन मनाना है, तो उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये के बाद लास्ट दो मैं कह रहा हूँ, देखें हम इसके लिए जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं, मैंने कहा घर सजाना, दफ्तर सजाना, मॉल सजाना, एक कैटेगरीज बना लेंगे। और मैं कहूँगा ख़ासतौर पर ये कल्चर वालों का ज़्यादा काम है कि वो एक ज्यूरी बना लें हर एक के लिए। अच्छा, सजाने के लिए ऑब्वियसली अगर मैं ज्यूरी में हूँ तो हर घर जाके देखूँ, और सबसे हम उसके भी ये कहेंगे, मीडिया से कहेंगे कि आप उजागर करें, लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा घर सजाया है, ताकि लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी ये था ना कि मीडिया हमारे साथ रहे इस पूरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। तो हम ज्यूरी बनाएंगे, हम चाहेंगे कि उसकी तशहीर आपके थ्रू हो, उसकी तशहीर सोशल मीडिया के थ्रू लोग खुद करें। और वो जो हमारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने कहा, कोशिश, मेरी सजेशन है और कल्चर डिपार्टमेंट ज़रूर करेगा कि एक व्हाट्सएप का नंबर दे दिया कि जी इस नंबर पे आप अपना गाना भेजें, और वो फिर एक जो मायनाज हमारे फ़नकार हैं, जो भी क्रिटिक्स हैं, उनके हवाले किया जाए कि वो उसमें 1 2 3 गाना जो जिसने बेहतर गाया, और ये सब आज़ादी के हवाले से होगा, वो भेजें उनको और करें। तो ये तरीक़ेकार इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें आपकी बहुत मदद की ज़रूरत होगी। और मैं चाहूँगा कि मेजर चैनल्स अक्सर करते रहते हैं इस तरीके की
चीज़ें वो भी पार्टिसिपेट करें. दो जाने के बाद एक कुछ रिपोर्टिंग बेहतर करने वालों को अवार्ड दे देंगे ना, जाती बात देते हैं. दो यार वो मुश्किल हो जाएगा, आप सब इतनी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, इतने इनाम कहाँ से लाओ. एक मिनट जी दो. सुन लेंगे ना. अच्छा रुकूंगा. मेरा सवाल ये है कि जिस तरह खान साहब ने कहा कि जब पाकिस्तान बनना था पंजाब में यूनियन पता नहीं किस जमात थी और उसका फ्रांस था नहीं, गफार खान साहब उधर था, कांग्रेस के साथ था. सिर्फ पॉलिटिकली और दोनों मोर्चों में यानी खास पर जब जदोजहद खिलाफ से लड़ रहे थे उनमें पॉलिटिकली संजय शायद शेख अलावा दूसरे थे. सिर्फ सन की जिसने पाकिस्तान बनाया बाकी से चलेगी. सबसे पहले मोहब्बत होने के लिए अरे यार आप लोग, एक तो सवाल हो चुका है ये. मैं माफ़ करना कहा था गाइस साहब ने कि इसको नेगेटिव ना लें, हमें वजाहत पेश करने की. क्या आप समझ रहे हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी सिंध असेंबली में कोई वजाहत दे रहे थे? नहीं. मतलब उनको भी डाउट करता, मुझे तो करो यार. अब आजकल ये मीडिया, तो ये ऐसी कोई नहीं चीज़ है ये. और जैसे मैं कहा ना, हम लीड करते रहे हमेशा और हम फिर लीड कर रहे हैं और पीछे सारे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह. लास्ट क्वेश्चन. आप ये बता दें, आप जो कह रहे हैं लोग इमारतें घर दुकानें सजाएं, तो इस पे हुकूमत क्या उनकी मदद करेगी या वो अपनी मदद आप तैयार हो इस तारीख में जाएंगे? दूसरा मेरा सवाल ये कि आप हर 14 अगस्त को बताए काबीना के साथ हाजिरी देते हैं. इस हाजिरी में जो है वो काबीना के कुछ चेहरे चेंज होंगे या यही होगा? लेकिन वो तो मेरी मर्जी है, जिस वक्त चाहे चेंज करूँ. आपको पूछ के या बता के नहीं करूँगा, जब करूँगा पता चल जाएगा. दूसरा सवाल तो नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि उस मदद की जाएगी. लोग अपनी और ये थोड़ी होगा कि जिसने महंगा सजाया है तो उसको इनाम मिलेगा. मैं तो ये समझ रहा हूँ ये इनाम पता कौन जीतेगा. अभी मेरा ये ख्याल है, हमारी जो हमने 21 लाख घर बनाए ना, उसमें 7-8 लाख के करीब भर चुके हैं, वो इनाम जीतेंगे. इसलिए उनमें अभी से मैं देख रहा हूँ कि वो आज़ादी के हमारे, तो इसमें कोई महंगे की बात नहीं है. आप बहुत ही सस्ते तरीके से एक बेहतर सजावट कर सकते हैं. और मेन तो वही होगा, अगर जिसने पैसे ज़्यादा खर्च किए, मैं तो जो जोरी होगी उसको खैर मर्जी उनकी होगी, उनको भी ये कहूँगा कि उसकी तरफ ना जाए. पैसे खर्च सब कर सकते दिल से, और एक अच्छी थीम दे के जो सजावट कर सकता है उसकी तरफ. लास्ट क्वेश्चन खुर्शीद जी. इनाम कितनी रकम होगी अभी क्योंकि ऐसा है कि लोग 5 लाख खर्च करें, आप बाद में 20,000 पे दे देंगे. मैंने फिर वही कहा कि ये पैसों के लिए नहीं है इनाम, ये रिकग्निशन के लिए. सबसे पहली बात ये जज्बे के लिए, ये वो उजागर करना चाहते हैं. और खर्च करने पे नहीं होगा इनाम. इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा.